محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، گزشتہ مجلس میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے۔ پہلی جو نعمت یاد دلائی گئی وہ یہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ نے اس عذاب سے، اس مصیبت سے بچایا۔ اب دوسری نعمت اللہ یاد دلا رہا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اب یہ دوسری نعمت میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے آدھے حصے کے بعد کی بات آ رہی ہے، تو مختصر میں آپ کو اس حصے تک مختصر سا قصہ بتا کر پہنچاتا ہوں۔ ہم نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈال دیا، وہ صندوق فرعون کے گھر میں گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ کیا، فرعون کے گھر میں رہ گئے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو جب تک ان کی والدہ نہیں آتی، اور فرعون کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی والدہ ہیں، وہ آئے، وہ سمجھا کوئی عورت ہے، ان کا دودھ پینا شروع کر لیے۔ تو جب تک دودھ پینے کی مدت تک ہر روز ماں گھر لے کر جاتی تھیں، دودھ پلا کے لا کے گھر میں چھوڑتی تھیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں راجکمار، پرنس بن کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی قوم بنی اسرائیل ہے، جس قوم کو فرعون نے غلام بنا دیا تھا، سیکنڈری سٹیزن، ایکسپلائٹ کرتا تھا ان کو، ان سے کام لیتا تھا، صرف جتنا جینے کے لیے ضروری ہے اتنا پیسہ دے کر، باقی سب ان کی محنت پر خود عیش کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کا حال پوچھتے تھے۔ ایسے وقت میں نکلتے تھے کہ فرعونیوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام جا کے آ رہے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ فرعون کے قوم کو کیا بولتے ہیں؟ فرعون کی قوم قبطی، تو قبطیوں کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے جھگڑا کر رہا تھا، تو وہ زبردستی کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، تو بنی اسرائیل کے آدمی کو معلوم تھا موسیٰ ہیں، ہمارے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو موسیٰ، یہ قبطی مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور کہا قبطی ظلم مت کرو۔ قبطی نے کہا تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ موسیٰ علیہ السلام مضبوط جسم کے، ہینڈسم، آپ نے صرف ایک دھکا مارا اس کو، صرف ڈھکلے، آپ کا ڈھکلنے کی طاقت اتنی تھی، مر گیا۔ آپ کی نیت مارنے کی نہیں تھی، اور کوئی گھونسے سے مر جاتا کیا؟ نہیں مرتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، مولا میں ان کو مارنا میری نیت نہیں تھی۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہ خبر پہنچی کہ ایک قبطی کو کسی بنی اسرائیل نے مار دیا ہے، اسرائیلی نے۔ اب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے نکلے کہ کہاں تک پہنچ گئی، کہیں فرعون تک خبر نہ پہنچ گئی۔ دوسرے دن وہ جو اسرائیلی تھا، آج جس قبطی سے لڑ رہا تھا، آج دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ پھر لوگ رہتے ہیں وین پرچنے، تمل میں کیا بولتے ہیں، تیویلاد پرچنے میں جا کے اٹک جاتے، جا کو پھنس جائیں گے، کتنا بھی بچاؤ جا کے پھنس جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، موسیٰ بچاؤ مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر بولے دیکھو تم کہیں کنارے جی نہیں سکتے کیا؟ ہر روز جا کر کسی نہ کسی کے پاس پھنس جاتے ہو۔ وہ قبطی جو دوسرا قبطی تھا وہ مارنے کے لیے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس مارنے والے قبطی کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو یہ جو اسرائیلی تھا، نادان دوست دانا دشمن سے ڈینجر، نادان دوست، موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ یہ اسرائیلی سمجھ گیا موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے والے ہیں، تو اس نے کہا موسیٰ کل تم نے جیسے مار دیا آج مجھے مار دو گے کیا؟ تو قبطی سن لیا،
اچھا کل تم نے مارا ہے، چلو میں فرعون کو جا کر بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ ایک آدمی آئے دوڑتے ہوئے کنارے، میں جلدی جلدی بول رہا ہوں یہ قصہ، کیوں دوڑتے ہوئے ایک آدمی آئے، مومن تھے، انہوں نے کہا موسیٰ دیکھو فرعون تک خبر پہنچ گئی ہے اور فرعون لوگوں کو ساری جگہ لگا دیا ہے، تمہاری تلاش کے لیے بہتر ہے بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ کس بستی میں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ مصر میں، ایجپٹ۔ تو افریقہ ذہن میں لے کر آئیں، افریقہ ہے، افریقہ اوپر ایجپٹ ہے، ایجپٹ سے لگا ہوا بیچ میں افریقہ اور سعودی عرب کے بیچ میں ریڈ سی ہے، اور اوپر جو ہے افریقہ سے اگر آئیں گے تو آپ زمین کے راستے سے عرب میں آ جا سکتے ہیں۔ عرب میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں مدین۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے نکلے، مصر سے نکلے اور مدین کی طرف چلے، تو راستے میں آپ کو ایک جگہ بیٹھ گئے، کئی دن کے بھوکے تھے، تھکے ماندہ تھے، وہاں پر چند عورتیں، چند دو لڑکیاں اپنے بکریوں کو رکھ لے کر پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں۔ ایک کنواں تھا، سب لوگ پانی پکڑ رہے ہیں، یہ دو لڑکیاں خاموش کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر پوچھتے ہیں کیوں خاموش کھڑی ہوں؟ نہیں، یہ لوگ سب طاقتور ہیں، یہ سب پانی پکڑنے کے بعد، پانی لینے کے بعد ہم آئیں گے، تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ ہمارے ابا ہیں شعیب علیہ السلام، بہت عمر رسیدہ ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے بغل میں کنواں ہوتا ہے جس کا منہ بند کر کے رکھتے ہیں بڑے پتھر سے، جو کئی مرد مل کر اٹھانا۔ میں نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، تو آپ اکیلے ہاتھ سے ہٹاتے ہیں اور ان دو لڑکیوں کو، ان کے بکریوں کو سب پانی دے کر وہ جلدی جلدی گھر پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے والد موسیٰ شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں کیسے جلدی آ گئی؟ تو کہتی ہیں کہ ہم کو ایک نیک آدمی ملا اور اس نے ہماری مدد کی۔ تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اس کو بلا کر لاؤ۔ تو لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ سورہ قصص میں ہم یہ پورا واقعہ جانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، شعیب علیہ السلام سناتے ہیں ماجرا کیا ہوا۔ تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، مدین میں فرعون کی حکومت نہیں ہے، تو آپ مطمئن رہیں ہمارے ساتھ۔ واقعہ اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا، میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں مجھے 5 منٹ میں پہنچنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت صفورہ، نام کیا ہے؟ حضرت صفورہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد پھر آپ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے ایجپٹ کو واپس آتے ہیں۔ اس راستے میں طور پہاڑ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک درخت میں سے ایک روشنی آتی ہے، ایک آگ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تم نبی ہو اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ فرعون کو جا کر دین سمجھاؤ کہ اللہ خدا واحد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے جاتے ہیں، ایک ان کی جو لاٹھی ہوتی ہے جسے عربی میں عصا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ عصا جو ہے اسے نیچے ڈالو، نیچے ڈالیں گے تو اژدھا بن جائے گا۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے کہ آپ کا ہاتھ جب آپ کے گریبان میں ڈال کر نکالتے ہیں تو ہاتھ چمکنے لگتا ہے، پھر اس ہاتھ کو واپس ڈال لیتے ہیں تو وہ ہاتھ جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر میں پہنچتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھول گئے کیا ہوا، وہ جو مرڈر ہوا، جو بھی ہوا، بھول گئے تھے۔ آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے فرعون کے پاس جاؤ، جا کر بولو فرعون بادشاہ، اسے جا کر بولنا۔ وہ کیسا بادشاہ؟ صرف بادشاہ نہیں، وہ کیا بادشاہ؟ وہ سب کو کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، فرعون کی عبادت کرو اور دوسرے بتوں کی بھی عبادت کرو، اور یہ سمجھ کر عبادت کرو کہ سارے بتوں کا خدا میں ہوں۔ یہ ایک واحد ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے سپیریئر، سب سے بلند خدا ہوں۔ ایسے ظالم کو جا کر کیا بولنا؟ تو خدا نہیں، اللہ خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے۔ کیوں؟ جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، ان کے گود میں رہتے تو ہنستے رہتے، مسکراتے رہتے، نرم رہتے۔ جو ہی فرعون گود میں اٹھاتا فرعون کو تماچا مارتے، بچہ۔ فرعون بار بار ایسے ہی ہوتا ہے۔ بی بی آسیہ کے پاس
بڑی نرمی سے رہتے، فرعون اٹھاتا تو تماچا مارتے۔ فرعون کو شک ہوا کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے، کہا کہ اسے میں ٹیسٹ کروں گا کیا ہے۔ ایک برتن میں سونے کے ڈلے گولڈ کائن اور دوسرے برتن میں آگ کے ڈلے رکھ دیے گئے۔ بولا کہ اگر یہ بچہ معصوم بچہ نارمل بچہ ہے تو آگ اٹھائے گا، اگر یہ کوئی دوسرے قسم کا ہے تو یہ کیا اٹھائے گا؟ سونا اٹھائے گا، یہ تو اعلیٰ بچہ ہے۔ جب سامنے رکھا گیا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہ گولڈ کائن کی طرف بڑا، فوراً جبرائیل امین آئے، ہاتھ کو آگ کی طرف کر دیے، آگ اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ وہ ڈالنے کی وجہ سے زبان میں تھوڑا ایک زخم آ گیا، جس کی وجہ سے سلاست کے ساتھ فلوئنٹلی اسپیچ نہیں کر پاتے تھے، اس کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا مولا فرعون سے بات کرنا ہے، اس کا دل بدلنا ہے، اس کے دل کو نرم کرنا ہے، اس کے لوگوں کو حق سمجھانا ہے، مجھے فصاحت چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ مولا میرے بڑے بھائی ہارون کو تو نبوت دینا، بھائی بھائی میں ایسی محبت ہونی چاہیے۔ مومن بھائی کسے کہتے؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مومن ہو نہیں سکتا حتیٰ یحب لاخیہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو خود کے لیے پسند کرے۔ ہمارے لیے ہمارا بچہ پاس ہونا ہماری خواہش ہے نا، یہی خواہش ہمارے بھائی کے بیٹے کے لیے رہنا۔ میں جیسا اچھا گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی بہن بھی ایسے ہی اچھے گھروں میں رہنا۔ تو یہ سے کہتے ہیں انسان۔ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ہم رہے تو کیا بولیں گے؟ آپ بول دیتے میری زبان اچھی کر دے، اللہ کا نہیں سننے والا ہے، میرے بھائی کو نبوت دے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا جاتا ہے۔ پھر فرعون کے پاس ایک طویل قصہ ہے، چلتا ہے، معجزے بتاتے ہیں، سب چلنے کے بعد جب فرعون نہیں سدھرے گا، سب کچھ بتا دیے، ہر طریقے کے معجزے بتا دیے، بتانے کے بعد بھی پتہ چلا کہ ماننے کو تیار ہے ہی نہیں، یہ تکبر میں آ گیا ہے، ایگو میں آ گیا ہے، نہیں مانے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اور یہاں پر بنی اسرائیل مصیبت میں ہیں، ان کو بچانا ہے نا، تو اللہ کا حکم ہوا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ کر نکلو۔ کہاں؟ سیریا۔ سیریا کہاں ہے؟ کون سے کانٹیننٹ میں ہے؟ کیا معصوم بچے با میرے؟ ایشیا میں ہے، عرب کے اوپر ہے سیریا، شام، فلسطین جہاں ہے۔ یعنی موسیٰ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ آئے تھے، 70 پر 3 تھے، گئے بار میں 60 پر 3 کہہ دیا، 70 پر 3 لوگ، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ان کے پوتے، سب مل کر فلسطین سے ایجپٹ آئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ واپس فلسطین کو جا رہے ہیں، ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اتنی مدت میں 70 پر 3 کتنے ہو گئے؟ 6 لاکھ سے زیادہ۔ اللہ کا حکم ہوا ایک رات میں آپ کو نکل جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تم سے کہا ہے کہ بنی قبطیوں کی عورتوں کے پاس سے گہنے قرض لے لینا، گہنے، کہنا کہ ہم کو ہمارا ایک فنکشن ہے، تمہاری گہنے جو ہی ہمیں چند دن کے لیے لو، وہ سود پر جو بھی ہے لے لیے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی، لے لیے۔ اور رات رات سارے بنی اسرائیل کو ماسٹر پلان بنایا گیا کہ کوئی کسی کو پکارے گا نہیں، اس وقت میں سب کے سب نکل جائیں گے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل نکل گئے۔ جب فرعون کو خبر پہنچی کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں تو فرعون نے کہا ان کو پکڑ، تو پہلے ارینج نہیں ہوا ہے نا، وہ اس کی فوج جمع نہیں ہوئی، کہا کہ سب فوج جمع کرو۔ 10 لاکھ، 1 ملین، کتنے ہیں؟ 1 ملین۔ 1 ملین میں کتنے زیرو آتے ہیں؟ یہ سوال کئی کو پوچھتے ہیں حضرت، نیند بھگانے کے لیے، کیا بھگانے کے لیے؟ 1 ملین میں کتنے زیرو آتے؟ 6، ماشاء اللہ۔ 10 لاکھ فوجی، وہ 6 لاکھ لوگ، یہ 10 لاکھ فوجی گھوڑے پر سوار، تلواروں سے مزین ہو کر، کہا کہ صبح مرغ بانگ دینے سے پہلے فوج نہیں نکلے گی، مطلب صبح ہونے سے پہلے مجھے 10 لاکھ لوگ چاہیے۔ وہ تو چل کر جا رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، ہم گھوڑے پر جائیں گے، پکڑ لیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس رات کو مرغا بانگ دیا ہی نہیں۔ اور کیا ہوا؟ قبطیوں کے کئی لوگ مر گئے،
ان کو دفنانے میں لگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اب یہ صبح فوج جمع کیا، 10 لاکھ گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتا ہوا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، قریب تھا، جا رہے ہیں. کون سے رستے سے نکلے؟ جو مدین کا رستہ تھا وہ نہیں تھا، شارٹ رستے سے نکلیں گے تو اوپر آپ کو افریقہ اور ایشیا کے درمیان زمین ہے، یہ بیچ میں سے نکلے شارٹ رستہ. تو یہاں پر اختلاف ہے. تھوڑے مفسرین کے میجارٹی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ریڈ سی ہے، اور تھوڑے مفسرین کہتے ہیں، اگر آپ میپ لگا دیتے تو اچھا رہتا، ریڈ سی کے اوپر جو زمین ہے اس میں بحر اصفا کچھ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا دریا ہے جس کے ارد گرد زمین ہے. وہ دریا یا یہ دریا، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں عربین سی تھی. تو بحر احمر جسے کہتے ہیں، بحر قلزم جو کہتے ہیں، سیدھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، سامنے سمندر، دریا، وہ بھی جوش مارتا ہوا دریا، لوٹیں آ رہی ہیں. اور پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر دور سے گھوڑوں پر نظر آ رہا ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہائے ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے. اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. کیسے لوگ ہیں دیکھو، یہ بنی اسرائیل بھی اچھے لوگ نہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ احسان فراموش، تکبر کرنے والے، طبیعت میں مستی، نبی کی قدر نہیں کرنے والے، ایسے لوگ. یہ لوگ آئے ہیں، ان کو بچا کر تو موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں. کیا بولنا تھا؟ یا نبی اللہ کیا کریں گے بولیے. یہ نہیں، نیگیٹو، ہمیشہ منفی پہلو پہ بات. انا لمدرکون، ہم لوگ تو پھنس جائیں گے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت میں ہیں. دیکھیے کتنی پریشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. 6 لاکھ کا لشکر ہے، سمجھے تھے کہ اس راستے سے نکلیں گے، آ گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، سامنے بھی بربادی ہے، پیچھے بھی بربادی ہے، کچھ کرنا ہے. اس وقت یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت میں، ضرور ہم پھنس جائیں گے. تب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. ایمان، ایمان، اللہ کتنا قریب ہے معلوم؟ اللہ بالکل قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. بس ہمارا اور اللہ سے کنیکشن، تعلق ایمان سے ہے. یہ جتنا ہمارا ایمان مضبوط رہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی خاص مدد ساتھ آ جاتی ہے. اتنی باتیں، 6 لاکھ کا لشکر کہہ رہا ہے آپ سے کہ ہم پھنس گئے، یہ ہو گئے، وہ گئے. کلا، نہیں پھنسے. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، سیہدین، مجھے راہ دکھائے گا. اللہ کہتا ہے اضرب بعصاک البحر، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے نا، اس لاٹھی سے دریا پہ ماریں. اب یہ لوگ کیا نہیں ستا رہے ہوں گے، کیا لاٹھی سے دریا پہ مارنا، کھیلتے ہیں کیا، بولے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم ہے نا بھئی، نبی کا ایمان ہے، ہر ایک چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنا عصا دریا پہ مارتے ہیں. مارنا تھا وہ دریا کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ جب آ کر عصا ماریں تجھے پھٹنا ہے. تو دریا جو میں نے کہا نا کہ جوش مار رہا تھا، دریا تیار تھا اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے. جیسے ہم فجر کے وقت میں تیار رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ویسا نہیں تھا دریا. دریا بالکل تیار تھا. اور جب راستے پہ مارتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہاں پر، اب سورہ بقرہ کی 50ویں آیت ہے، 50ویں آیت، ایک مائل سٹون پہنچے ہم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے چیرا تمہارے لیے. عالم صاحب بیٹھے ہیں یہاں، با جو ہے سببیہ ہے، فار یو، آپ کے لیے. ہم نے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے لیے چیرا، پھاڑا دریا کو. کیا ہوئے؟ یہ 12 قبیلے تھے. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور یوسف علیہ السلام 12، تو 12 بھائیوں کے اولاد تھی، 12 قبیلے تھے. تو اللہ نے 12 رستے بنا دیے. پانی بیچ میں کا ہٹا، اور جو پانی ہٹا
وہ ہر رستے کے بیچ میں جو پانی ہٹا نا، وہ پہاڑ کی طرح اس طرح کھڑ گیا، پانی ہے 12 رستے، اور جو پانی ہٹا تو کیا رہے گا؟ دریا میں گیلی مٹی رہے گی نا، فوراً زور کی ہوا آئی اور اس گیلی مٹی کو سکھا دی، اور سورج کی روشنی تیز ہوئی اور راستہ بالکل اللہ کہتا ہے یبسا، سوکھ گیا جانے کے لیے۔ 12 رستے بننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو اندر دریا میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سب اپنے اپنے قبیلے چلو۔ جب اندر گئے تو یہ لوگ بولے، میں بول رہا ہوں نا مستی ان لوگوں کو، موسیٰ ہمارے رشتہ داراں پورے ڈوب گئے شاید نا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھائی، 12 رستے اللہ بنا دیا ہے، کبھی بھی اللہ سے نامراد نہ ہو۔ اللہ مجھے چھوڑ دے گا، میں سچ بولا تو غارت ہو جاؤں گا، میں سچ بول کر بزنس کیا تو بزنس نہیں کر سکتے، میں ماں باپ پر خرچ کرا تو غریب ہو جاؤں گا، میں بھائی بہن کی مدد کروں گا تو میری بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے لیے جب خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو میں آباد ہوں گا، برباد نہیں ہوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ ہم تو اس راستے سے آ گئے، ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ ڈوب گئے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں ہم پر بھروسہ نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مولا دیکھ یہ کتنے بد اخلاق لوگ ہیں، مولا یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو بتا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو دریا کا پہاڑ بن گیا ہے، پانی کا پہاڑ، اس پر ادھر ایک لاٹھی ماریں، ادھر لاٹھی سے ماریں، دونوں طرف لاٹھی سے مارتے ہیں تو ان پانی جو کھڑ گیا ہے پہاڑ کے جیسا، اس کے اندر کھڑکیاں بن جاتی ہیں کہ ہاں ہمارے چچا کے بیٹے بھی اچھے ہیں، ہاں تایا کے بچے بھی اچھے ہیں، وہ ماموں کے بھانجے بھی اچھے ہیں، سالے بھی اچھے ہیں، ہاں سسرے بھی اچھے ہیں، سب کو دیکھ لے کر اللہ، اسے کہتے ہیں نبی کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ نبی کو دیکھتا ہے۔ یہ نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، نمک حرام ہیں، لیکن نبی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے تو اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے، نبی کی دعا کو کہہ رہا ہے۔ اب سکون کے ساتھ پورا لشکر اتر گیا، اب فرعون آ کر کھڑا دیکھ رہا ہے کہ بنی اسرائیل لشکر میں دریا میں اتر گئے ہیں۔ یہ فرعون جانتا تھا کہ اللہ خدا ہے، فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، فرعون جانتا ہے کہ اللہ عذاب دے گا۔ کیا حضرت اتنا جان کو بھی کیوں ایسا کرا؟ یہ جو تکبر ہے نا، پیرومئی، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ پوزیشن کی جو خواہش ہے نا، کرسی، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور انسان کہتا ہے جہنم میں گیا تو گیا، جتنے دن دنیا میں رہوں گا پوزیشن پر رہوں گا۔ اب فرعون کو لگتا ہے کہ موسیٰ کے رب کی قدرت ہے، یہ ہم کو نہیں جانا ہے، لیکن پھینکتا ہے، بھائیو بہنوں، وہاں پر بولتا ہے فرعون، کیا بولتا ہے؟ بھائیو بہنوں دیکھو سمندر بھی میرا حکم مان رہا ہے، دیکھو سمندر ڈر کے میرے لیے G12 کر دیا، اب دیکھو اندر جانا ہے۔ پھینک رہا ہے، کب تک پھینکے گا باتو، کب تک پھینکے گا؟ اب یہ لوگ جو پھینکتے ہیں نا، جن کے لیے پھینکتے ہیں وہ بھکت جو ہوتے ہیں، وہ بھکت ہی ان کو ڈبوتے ہیں ایک نہ ایک دن۔ جس کے لیے وہ کیا وہی لوگ اس کو ایسا بٹھا دیے، کیسا بیٹھتا انہیں دیکھ کوئی، اب کس کے بارے میں بولتوں معلوم ہوتا ہے، کس کے بارے میں بولتوں میں، ہاں۔ تو یہ لوگ بولے آقا آپ کے لیے سمندر کھلا ہے، اندر جائیے آقا۔ آقا کو معلوم ہے اندر کیسا جائیں۔ اب یہ سوچتا ہے کہ کیا بھائیوں بہنوں بولوں، یو ٹرن لینا ہے نا، نوٹ بندی کر دی ہے، وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا بول کر میں یو ٹرن کروں۔ اس کے سارے گھوڑے جو تھے نر تھے، نر کا تو کیا حضرت، میل ہارسز پورے، ایک بھی فیمیل ہارس نہیں تھا۔ تو وہ سوچ رہا ہے کیا بول کر پلٹ کے چلے جائیں۔ جبرائیل امین ایک مادہ گھوڑے پر سے گزرتے ہیں، فیمیل ہارس۔ جب اتنے میل ہارس اس فیمیل ہارس کو دیکھتے ہیں، گھوڑے کو دیکھتے ہیں، تو جبرائیل امین گھوڑا لے کر سمندر میں جاتے ہیں، تو فرعون کا جو گھوڑا ہے وہ سب سے پہلے سمندر میں جاتا ہے۔ پورا فرعون کا لشکر اتر گیا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بچ کر نکل گیا۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا،
آل فرعون، فرعون والوں کو۔ اب فرعون کا پورا لشکر وہ 12 راستوں میں بیچ میں ہے دریا کے، ایک بھی باہر نکلا نہیں، آخری آدمی بھی دریا میں اتر گیا۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے دریا جو جیسی تھی ویسے ہو جا، پورے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اس وقت ڈوبتے وقت فرعون کہتا ہے آمنت برب موسیٰ، موسیٰ کے رب پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل آمین آتے ہیں، اس کے منہ پہ پیر رکھ دیتے ہیں، رکھے الآن، اب وقد عصیت من قبل، اس کے پہلے تو آ کر نافرمانی کرتا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کیوں جبرائیل آ کر منہ پہ پیر رکھے؟ کیونکہ جبرائیل کو معلوم ہے اللہ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، معافی مانگنے والے کو کہیں فرعون کی بھی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو لیکن حضور کے زمانے کا جو فرعون تھا کون؟ ابو جہل، یہ مرتے وقت کہا کہ میں ایمان لایا، موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن ابو جہل جو ہے آخری وقت بھی جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو کر پڑا تھا، اس کے سینے پہ پیر رکھتے ہیں تو پوچھتا ہے اے بکری چڑھانے والے، تو بہت بڑی جگہ پیر رکھ دیا۔ حضور کا فرعون بھی کتنا ظالم ہے، مرتے وقت بھی ایمان نہیں لایا، اتنا اس کو بھی معلوم تھا کہ حضور نبی ہے۔ اللہ بچے، اپنے آپ کو زیادہ بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھیں، خود کی عبادت کرنا نہ شروع کریں۔ میں گیا تو ہو جاؤں گا بھائی، میرے برابر کوئی انجینئر نہیں بھائی، میرے برابر کوئی ڈاکٹر نہیں بھائی، میری سوچ بھائی میرے سے اچھا ہے۔ بیماری ہے یہ سوچ ہی فرعون بناتی ہے، یہ سوچ ہی جو بھی بناتی ہے سوچ ہی بناتی ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ڈوب گیا۔ اللہ کہہ رہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ڈوبا۔ اب آپ پوچھیں گے حضور جن بنی اسرائیل کی طرف یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہے تھے نا، جو دیکھے وہ تو اس وقت نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہسٹری میں جو چیز ہو جاتی ہے اور ہم جس کو مانتے ہیں، جیسے 1947 میں انڈیا آزاد ہوا، بہت کم لوگ یہاں ہوں گے شاید جو اس وقت تھے 1947 میں، 1 یا 2 بھی رہیں گے معلوم نہیں، ہم تو نہیں تھے۔ لیکن اب ہم کو کوئی بولتا ہے نا تم نہ معلوم نا آزادی فاٹ، ہم بولتے ہیں ہاں معلوم ہے۔ تو جو چیز تاریخ میں لکھ دی جاتی ہے اور ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بڑے دشمن کو میں نے ڈبویا، کیا تم اس احسان کو بھول گئے اور میرے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو؟ باہر نکل گئے لوگ، کتنی لوگوں کے اندر دیکھیے طبیعت کیسی ہے ان کی۔ کہتے ہیں فرعون مر گیا کیا موسیٰ؟ کہتے تمہارے سامنے ڈوبا۔ نگیٹو کب بنتا ہے معلوم؟ آدمی اللہ کو پسند نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ نگیٹو کب ہوتا ہے آدمی؟ جب اسے اللہ پر بھروسہ کم رہتا ہے۔ بھروسہ نہیں موسیٰ سے ہم کہتے ہیں بھائی ڈوب گیا، نہیں بھروسہ نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو ان کی لاشیں دکھا، سب کی لاشیں پانی پر آتی ہیں۔ ہاں، اس کے بعد اللہ فرعون کی لاش کو زمین پر پھینکتا ہے، وہ لاش سامنے، اب کہتے ہیں ہاں سب ڈوب گئے۔ اب وہ ابھی بھی آج تک اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون تیرے بدن کی ہم حفاظت کریں گے کہ تیرا بدن آنے والے سالوں تک ایک نشانی بن کر رہ جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں کہ آج بھی ایجپٹ میں جو ممیز بنتی ہے نا، ممی کے تو امی نہیں، ممیز معلوم یعنی جو میت ہوتی ہے اسے کچھ مسالہ کباب سکھاتے نا، ویسا ایک مسالہ ڈال کر کپڑے لپٹ کے ممی بنا دیتے ہیں اس کو، وہ ہونچ زندہ رہتی ہے، یعنی وہ سڑے بغیر رہتی ہے ممی۔ تو وہ فرعون کی آج اس کی لاش ابھی بھی ہے کسی میوزیم میں، وہ ایک عبرت ہے کہ اللہ بتانے کے لیے کہ دیکھو فرعون کے جیسا آدمی بھی ڈوب کر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگ وہاں سے نکلے، نکلنے کے بعد انشاءاللہ بات کا قصہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ لوگ
جب تک فرعون کے پاس تھے آسانی سے موسیٰ علیہ السلام ان کی شریعت نافذ نہیں کر سکے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے روزے کا حکم حج کا حکم نہیں لا سکے کیونکہ وہ حکومت کسی اور کی تھی. جب مدینہ منورہ میں آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہو گئے. تو اب تو فرعون نہیں ہے, اب رولز اینڈ ریگولیشن احکام چاہیے, کیسے عبادت کرنا, کیسے زندگی کرنا, کیسے نکاح کرنا, کیا ہے کدھر ہے. تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم کو تمام قوانین جو ہیں حرام حلال سب لکھ کر مل جائیں تو اچھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کتاب نازل فرما. تورات آنے کا وقت آ گیا. تو اللہ کہتا ہے آیت نمبر 50/1 میں وَإِذْ یاد کرو وَإِذْ وَاعَدْنَا جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا. وَإِذْ وَاعَدْنَا موسیٰ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا. یہ موسیٰ جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی زبان میں منہ کا معنی ہے دریا پانی. منہ کا معنی کیا ہے؟ پانی. شاہ کا معنی ہے درخت. موشا, ان کو موشا کیوں کہا؟ یہ آئے تھے فرعون کے گھر میں نا, تو یہ پانی میں سے آئے تھے اور پانی میں درخت سے بنے ہوئے لکڑی کے صندوق میں تھے. تو ان کی جو پالنے والی والدہ ہیں بی بی آسیہ نے اللہ ان کو الہام کیا کہ ان کو موشا کہے. کیا؟ موشا. تفسیر کی کتابوں میں آیا. اور جب عبرانی زبان کا شاہ عربی میں آتا ہے تو وہ شاہ سا بن جاتا ہے. تو کیا ہوا آپ کا نام؟ موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا 40 لیلتن 40 راتیں. دراصل سورہ آراف میں آتا ہے کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلتن, وہاں پر آیا 30 راتیں, یہاں پر آ رہا ہے 40 راتیں. تو قرآن یاد کرنا مشکل ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے قرآن یاد رکھنا. وجہ کیا ہے؟ یہاں 40 آیا, وہاں 30 آیا. تراویح پڑھاتے پڑھاتے 40 سے 30 میں حضرت گھسے تو سیدھے 9ویں پارے میں چلے جائیں گے. تو ہوا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کتاب دے, تو اللہ نے کہا موسیٰ آ جاؤ طور کے پاس اور وہاں آ کر 30 راتیں تم میرے پاس رہنا. موسیٰ علیہ السلام 30 راتیں یعنی 30 دن. رات کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلامی مہینہ جو ہے رات سے شروع ہوتا ہے. تو 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزہ رکھتے ہیں. رات کہا گیا اس لیے کہ روزہ جو ہے صوم وصال تھا, یعنی سحر اور افطار کے بغیر, نہ سحر نہ افطار. یہ روزہ نبیوں کا روزہ, یہ روزہ حضور رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سحر بھی نہیں افطار بھی نہیں, کنٹینیوس روزہ. صحابہ نے دیکھا رسول اللہ روزہ رکھ رہے ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے. چند دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ میں کمزوری آ گئی ہے, کوئی دیوار پکڑ کے چل رہے ہیں. حضور نے پوچھا کمزوری کیسے؟ کہا کہ ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں, یعنی سحر افطار کے بغیر روزہ. حضور نے کہا کیوں رکھ رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا. آپ رکھ رہے ہیں نا یا رسول اللہ, اس لیے ہم بھی رکھے. حضور نے کہا ایکم مثلی, تم میں کون میرے جیسا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی, مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے, میرا رب پلاتا ہے. کیا معنی؟ فرشتوں کی جو غذا ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے. اور بندہ جب روحانیت, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جب ہماری روح مضبوط ہو جاتی ہے, انسان کے اندر 3 فطرتیں ہیں. ایک ہے نورانیت, ایک ہے حیوانیت, ایک ہے شیطانیت. ہمارے اندر 3 ہیں. تو شیطانیت بھی ہے, حیوانیت بھی ہے, روحانیت بھی ہے. جب ہم زیادہ برائی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے اندر کی شیطانیت بڑھ جاتی ہے, مارو توڑو کترو لوٹو. جب ہم زیادہ کھانے کے پیچھے جاتے ہیں, زندگی کا مقصد ہی کھانا کھانا کھانا, تو ہم حیوان بن جاتے ہیں. بولتے نا باؤں گدھا باؤں نے, بندر باؤں نے, ان کے بندر نظر آتا ہے اس لیے بولتے نا, بدلا بدلا کے بولتے نہیں کیا بیل کے سکا تو جاتا ہے, انہیں بچہ نہیں, انہیں شیطان انہیں. تو ہمارے 3 چیزیں جو ہیں جو نظر آتی ہیں وہ بولتے ہیں, اور تھوڑے لوگوں کو بولتے بھائی فرشتہ بھائی انہوں. تو ہمارے اندر ملکیت بھی ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، ملکیت اتنی مضبوط تھی کہ جس طرح فرشتوں کی غذا تسبیح ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی غذا بھی تسبیح ہوتی تھی۔ تو مجھے میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میں سے کون میرے جیسا روزہ رکھ سکتے ہو؟ تو 30 دن روزہ رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھے بعد منہ میں کیا آتا ہے؟ بو آتی ہے نا، ایک شام کو آ جاتی ہے۔ 30 دن کا روزہ، آپ دانت کو مسواک کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے مسواک کیے؟ ہاں۔ کیوں کیے؟ یار اللہ تیرے پاس بات کرنا ہے تو میں مسواک کیا۔ موسیٰ، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ میرے پاس کستوری سے زیادہ مہکنے والی ہے، جاؤ پھر اور 10 دن روزہ رکھ کر آؤ۔ یہ 30 دن کیا ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس چھوڑے، دیکھو میں آنے تک قوم کو سنبھالو۔ ان کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ سامری۔ کیا نام ہے؟ اچھا نام ہے حضرت، لیٹسٹ نام دو حضرت، سامری۔ منافق تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، منافق تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتا رہتا ہوں، ہر جگہ منافق رہتے، کوئی اچھا کام بند کرنے کے واسطے، کسی نہ کسی طرح ان کی قوم کو برباد کرنا ہے۔ جب 30 دن ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 30 دن کے بعد میں آؤں گا، تو کہا کہ 30 دن ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنا وعدہ بھول گئے، تم لوگ جو سونا لے کر آئے، میں بولا نا قبطیوں کے پاس سے، وہ تھوڑا مجھے دو، میں تمہارے خدا کو دیتا ہوں۔ تو وہ سارا سونا پگھلا کر میلٹ کر کے اس میں سے ایک بچھڑا بناتا ہے، سونے سے۔ بنانے کے بعد یہ سامری جو ہے یہ جبرائیل امین کو دیکھ سکتا تھا۔ تو روایتوں میں آیا جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سال سامری پیدا ہوا۔ تو سامری قتل ہونے کا سال، سامری کی ماں نے جا کر سامری کو جنگل میں چھوڑ دیا بچانے کے لیے۔ جبرائیل امین نے سامری کو پالا، تفسیر میں آتا ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، تفسیروں کی بات ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، بنی اسرائیلیوں روایت ہے۔ تو سامری نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے سے جاتے ہیں، جبرائیل امین کا گھوڑا جس جگہ قدم رکھتا ہے وہاں ہریالی آ جاتی ہے، تو جبرائیل امین کا گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سے مٹی لے لیا، اور اس سونے سے سنار تھا، وہ کیا تھا؟ سنار، سونے کا بچھڑا بنایا، اس کے منہ میں مٹی رکھ دیا۔ کون سی مٹی؟ جو جبرائیل امین کے قدم جہاں پر پڑے۔ اب وہ بچھڑا کیا کرتا؟ کیا بھی نہیں کرتا، وہ آواز کرتا، لوگوں کو بولے دیکھو ھذا الہ موسیٰ فنسی، یہی ہے موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ بھول کر وہاں چلے گئے۔ اور ہمارے لوگ کیا کرنے والے معلوم؟ نئی بات کوئی کرتا نہیں، گوگل میں سرچ کرتے۔ آج امام کون؟ آج کوئی بخاری بھی امام نہیں، ابو حنیفہ، شافعی، آج سب کے 2 امام۔ بولو کون 2 امام؟ حضرت گوگل اور حضرت یوٹیوب، 2 امام آج کے۔ گوگل میں سرچ کرتے، سر کا درد۔ پہلے زمانے میں مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت کیا کرنا؟ اب بھی ایک میری اسٹوڈنٹ، خلا کی عدت کتنی ہے؟ وہی طلاق کی عدت ماں۔ نو سر، آئی سو ان ون آف دی ویب سائٹ دیٹ اٹ از۔ ابھی نو دیکھتے سو ویب سائٹ کو پڑھ کو ہمیں جواب دے کو پھر تفسیر کو آنا، ڈبل کام ہو گیا ہمارا۔ کیا مسئلہ ہے پوچھو، آپ کہاں سے بھی کچھ بھی نکال کے لے آئیں گے، ہم اس کا ریسرچ کر کے جواب دینا۔ پہلے سے ہی ذمہ داری زیادہ ہے، علماء کم ہیں، تو نئی بات بولتے ہی فوراً چلے جانا، ہو نا برابر نا، اور پکارتا لے گئے، وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، آسن جما کے بیٹھ گئے۔ ہارون علیہ السلام آئے، اے میری قوم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تم کر اتنی، ہم آج تک اللہ کی ڈائریکٹ قدرت دیکھے نہیں، یہ لوگ بار بار دیکھ چکے ہیں قدرت، عقل نہیں ہے کیا تم کو؟ کہتے ہیں ہارون زیادہ بات نہیں کرنا، زیادہ بات کرے قتل کر دیں گے۔ ہارون علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اب میں زیادہ سختی کیا تو نیک لوگ بھی ہیں، عبادت کرنے والے بھی ہیں، جھگڑا ہو گیا تو میرے بھائی موسیٰ آ کر پوچھیں گے کیا میرے قوم کو تو نے لڑا دیا؟ موسیٰ آنے تک انتظار کریں گے۔ یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو ایک نصیحت دیتا ہوں، کبھی بھی اٹریکٹیو بیان کرنے والا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے کے پیچھے نہ جائیں۔
کسی کو فالو کرنے سے پہلے علماء سے پوچھیں کہ آدمی کیسا ہے، یا عالم ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا۔ علم ایسا نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں اٹھا لے گا، وہ ویب سائٹ پہ پوری حدیثیں رہیں گی، سب کچھ رہے گا، عالموں کو اٹھا لیے گا۔ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء نہیں رہیں گے۔ تب لوگ کیا کریں گے؟ جو عالم نہیں ہیں ان کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں کہ ان کو معلوم نہیں، they don't know that they don't know۔ تو یہ معلوم نہیں سو فتوے دیں گے، گمراہ کریں گے لوگوں کو۔ تو لوگوں کو کبھی بھی نئی آواز نکالنے والے کے پیچھے نہ جائیں، پرانی آواز جس کے منہ سے نکلتی ہے اس کے پاس جائیں۔ نئی آواز تھی نا، بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے عبادت کر لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام 10 دن کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تورات، زبرجد موتیوں میں سے ایک قسم کا موتی ہے زبرجد کی تختیوں میں تورات لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کو کیسے دیتا ہے؟ ہائے، ان کو بلاتا ہے طور پر، 40 دن روزہ رکھواتا ہے، پھر ان کو تختیوں میں دیتا ہے۔ اور وہاں کیا ہے؟ غار حرا میں خود جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور ان کو کیا کہتا ہے؟ آپ نہ منہ ہلائیں، کچھ آپ فکر نہ کریں، آپ کے سینے میں قرآن کو بٹھانا اور آپ کی زبان سے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، تورات ہاتھ میں مل گئی۔ اللہ پوچھتا ہے ما اعجلک بقومک یا موسیٰ، اتنا جلدی جلدی کیوں آئے؟ مولا تجھے دیکھنا تھا، دیکھنا نہیں، تجھ سے ملنا، تجھے بات کرنا تھا۔ جاؤ، سامری نے تمہاری قوم کے ساتھ کیا کیا دیکھو۔ نکل کر آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ بچھڑے کے سامنے، دیکھیں غصہ کیسا آتا ہوگا۔ قوم کے لیے گئے، روزہ رکھے، تورات لے کر آ رہے ہیں، چوری کرتے یا جھوٹ بولتے، شرک کر رہے ہیں۔ اور کس کا؟ بچھڑا جو چل بھی نہیں سکتا، آ کر دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ بچھڑے کے سامنے گھوم کر لے کر بیٹھے ہیں۔ غصہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تختیاں نیچے ڈال دیتے ہیں اور ڈال کر سیدھا ہارون علیہ السلام کے بال اور داڑھی کو پکڑتے ہیں۔ کیا ہارون بھائی کیا ہوا؟ اتنے ہزار لوگ شرک میں چلے گئے، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ بھائی مجھے مار کر میرے دشمنوں کو خوشی مت دلاؤ، مجھ سے جتنا کرنا تھا میں نے روکا، لیکن اگر میں زیادہ روکتا آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی، اور مجھے ڈر تھا کہ تم آ کر مجھے پوچھو کہ کیوں آپس میں لڑا دیے۔ غصہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ بچھڑے کو پکڑتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں، سامری کو بددعا کرتے ہیں۔ اب یہ سب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے پیچھے تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر لی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اس وقت ظالم تھے۔ ظالم کا مطلب جان بوجھ کر تم غلطی کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ وہ معافی کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں دیکھیں گے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس گناہ کے بعد، اس کے بعد لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کر سکو۔ انشاءاللہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، آئندہ جو قصہ ہے وہ آئندہ تفسیر میں سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔